بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو زندگی میں یہ پتہ ہے نا، وانٹ ٹو اسپیک اینڈ وانٹ ٹو بی سائلنٹ، تو بس پھر آدھی زندگی آپ کی سکھ میں ہی گزرے گی۔ یقین جانیں، بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا کب بولنا چاہیے یا کب خاموش رہنا چاہیے۔ بولی جاتے ہیں بے مقصد بولی جاتے ہیں، اور جب خاموش رہنا چاہیے تب بھی بولی جاتے ہیں، لیکن جب بولنا چاہیے تب وہ خاموش رہتے ہیں۔ بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ، میرے ساتھ بھی تھا۔ یقیناً اگر ہم ایموشنل انٹیلیجنٹ ہو جائیں تو یقین جانیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بات نیگیٹو پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے اندر سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ کی ہے۔ سب سے بڑی بات، اگر کسی انسان کو یہی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، اس کے ایموشن کیا ہے، یا وہ کون سے ایموشن کس پر حاوی کر سکتا ہے، پھر اس کے لیے بڑی مشکل ہوگا کہ وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ کی طرف آئے۔ نمبر 2، موٹیویشنل۔ یہ 5 چیزوں کو یاد رکھے اپنی لائف میں، چاہے آپ کسی بھی پروفیشنل میں ہیں، اپنا جب آپ فیصلہ لیں یا کسی چیز میں بھی اپلائی کریں، آپ فٹ بال کھیل رہے ہوں، کرکٹ کھیل رہے ہوں یا ٹیم بیٹنگ کر رہے ہوں، کہیں بھی انوالو ہوں۔ موٹیویشن only you can motivate yourself. Remember this line, the only person who can motivate is you yourself. شیشے میں کھڑے ہو کر دیکھیں اپنے آپ کو، ٹائپ آن یور شولڈر، شاباش دیں اور کہو کہ تم کر سکتے ہو۔ یہی ایموشن انٹیلیجنٹ ہے۔ جب وہ دوسروں کو زیادہ دیکھتا ہے موٹیویٹ ہوتے ہوئے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اٹس اوکے، ہم دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم خود بھی سٹرونگ ہیں۔ قرآن میں یہ پروو ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ آپ کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو آپ سہ نہ سکو۔ اللہ ہم پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ٹیک ایموشنل دیس، آپ اپنے آپ کو فوراً موٹیویٹ کریں۔ آپ اس طرف مت جائیں کہ آپ خود کو کنٹرول ہی نہ کر سکے۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ بس مشکل آ گئی ہے، میں مشکل میں ہوں تو بیٹھ جاتی ہوں۔ نیگیٹو چیزوں کی طرف آپ لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر کا ساؤنڈ نہیں ہے، یہ آپ کی روح کی آواز نہیں ہے۔ روح کی آواز پہ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہو، آپ اپنے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرنا ہے، خود کو کھڑا کرنا ہے۔ اگر آپ نیگیٹو کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں گے یا نیگیٹو تھاٹس کو اپنے اوپر ہیوی ہونے دیں گے، یہاں جو ہے آپ کی ایک اور بات بتاتی ہوں، جب آپ کے برین کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو کسی بھی سچویشن میں بیٹھ جاتا ہے یا وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اب لڑکی ہو لڑکا ہو، جیسی بھی سچویشن ہو، تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے یا رونے لگ جاتی ہے، تو یا کچھ بھی وہ گیو اپ کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے گیو اپ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آئی ہے گیو اپ کر لیتے ہیں۔ وہاں پر اب ہماری جو ہوتی ہے ڈفرینٹ اوپینین ہے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، اب جو کرنا ہے آپ ہی کرو۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کوئی ایسی بات ہوتی ہے؟ یہ تو ایموشنل بات ہے کہ اچھا انہوں نے نہیں کرنا تو میں بھی نہیں کرتی، یا میں کیوں کروں۔ سو دس واٹ آئی مین بائی موٹیویشنل۔ دوسروں سے بات کیسے کرنی چاہیے یا دوسروں کو اپنی طرف کیسے انوالو کرنا چاہیے، دوسروں کا کیسے خیال کرنا چاہیے، گفتگو کیسے کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت سینسٹیو ہے۔ یہاں پر ایک یعنی جہاں پہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے یہ دنیا، جب کسی کے گھر میں حیضہ بہو وہاں جاتی ہے تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز نوٹ کی جاتی ہے، یا لڑکا لڑکی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو ان کی بھی چھوٹی سے چھوٹی جو ہے ایکٹیویٹی نوٹ کی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ جو ہیں سوشل سکلز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، سیریسلی بہت کمی ہے۔ جبکہ ہمارے گھر اگر کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو ہم بھلا کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے، ہم ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں اور ہم اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں، ہمیں ان کو ٹائم بھی دینا چاہیے، بس موبائل میں نہیں لگن رہنا چاہیے کہ ہم سے موبائل کو یوز نہیں کر سکتے۔ جب آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ نیچے
कितना अजीब लगेगा ना कि आप सेल फोन यूज कर रहे हो और उसके माइंड में नेगेटिव तो आपने फैलाई है ना, कि आप उसको बता रहे हो कि भाई तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं है, हम तो अपना सेल फोन यूज करेंगे। तो ये नेगेटिव कहाँ से फैली, हमने खुद नेगेटिव फैलाई। ठीक है, तो अगर हमसे कोई बात कर रहे हैं, हम उसकी बात तवज्जो से सुने, हम उसको प्रॉपरली यूज करने का टाइम दे, प्रॉपरली उसको सुनने का टाइम दे। देखो ये सोशल स्किल्स क्या हैं, जब गेस्ट आए तो उसको आपने प्रॉपरली दरवाजे तक छोड़ के आना है। ये सोशल स्किल्स हैं, ये इससे आपके प्यार मोहब्बत बढ़ता है। जब आप किसी के घर जाओ, ठीक है, उसके घर आप ठहरो, तो उसके घर, अपने घर जाने के बाद उसको थैंक यू बोलो या जज़ाक अल्लाह बोलो कि भाई तुमने बहुत जो है हमारी खातिर नवाजी की, आपने बहुत हमारी मेहमान नवाजी की। ये छोटे छोटे जो स्किल्स हैं, ये छोटे छोटे जो मैनर्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुमने किसी को पहचानना है तो उसके साथ खाना खाओ, उसके साथ सफ़र करो, क्योंकि आपके सारे मैनर्स आपके सामने आ जाएंगे। और खाना खाते हुए और सफ़र करते हुए मैंने खुद भी ये चीज़ें नोट की हैं, मैंने खुद को इम्प्रूव किया है, मैंने लोगों को नोट किया है। ये आदतें सब कुछ सामने आ जाती हैं जब हम किसी के साथ सफ़र करते हैं। अब पेरेंट्स को भी चाहिए, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो उनको छोटे छोटे मैनर्स दें कि आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है, आप उसको घर दरवाजे तक छोड़ के आओ, उसको टाइम दो, उसकी बातें करो। कोई आपके खातिर आता है आपके घर, ठीक है, किसी को चाहत होती है तो वो आपके घर आता है, वरना कोई नहीं जाता। इस जो माशरा हमारा चल रहा है, इतना मसरूफ वक्त चल रहा है, अगर कोई आपके घर आता है तो इसको गनीमत समझे कि वो आपके घर आया है, आपको टाइम देने, वो भी अपना टाइम निकाल के आता है, तो आप भी उसको टाइम दें। ये छोटे छोटे मैनर्स जो हैं, ये पेरेंट्स को सिखाने चाहिए कि बड़ों से बात कैसे करनी है, ये कैसे अदब करना है, या कैसे उनके साथ, अगर आप उनके घर गए हो या अपने घर वापस आए, उनको थैंक यू का बोले। ये आपके बच्चों में जो मैनर्स हैं, ये आपने खुद सिखाने। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।